سبکتگین کے بیٹے محمود غزنوی نے 1001 میں ہندوستان پر پہلا حملہ کیا تھا اور 1027 میں کرامتا پر آخری حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد ہندوستان میں کیوس تھا۔ سب سے مضبوط حکومت پرتھوی راج کی تھی۔ 1191 کا ذکر ہے کہ شہاب الدین محمد غوری اس نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ بڑا زور کا مقابلہ ہوا، لیکن پرتھوی راج نے شہاب الدین محمد غوری کو بڑی عبرتناک شکست دی۔ غوری کے جو سپاہی تھے وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور غوری بری طرح زخمی ہوئے۔ غوری کو اگر ایک غلام نہ بچاتا اور باہر نہ لے جاتا تو غوری کا بچنا مشکل تھا۔ بہرحال شہاب الدین محمد غوری یہ اپنے ملک میں پہنچ گیا، لیکن اس شکست نے غوری کو بڑا غصہ دلایا۔ پورا سال اس نے صرف تیاری کی اور 1192 میں اس نے دوبارہ ہندوستان پر حملہ کیا۔ اس دفعہ اس نے پرتھوی راج کو زبردست شکست دی۔ پرتھوی راج گرفتار ہوا۔ شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج کو اسلام کی دعوت دی، جو کہ پرتھوی راج نے مسترد کر دی۔ اس دعوت کے مسترد کرنے پہ شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج کو قتل کر دیا۔ شہاب الدین غوری وہ شخص تھا جس نے پہلی باضابطہ حکومت قائم کی ہندوستان میں، کیونکہ محمود نے کوئی سسٹم نہیں بنایا تھا۔ وہ آتا، حملہ کرتا، فتح کرتا، مال غنیمت لیتا اور واپس۔ شہاب الدین غوری نے حکومت قائم کی، لیکن شہاب الدین غوری کے ساتھ علاؤ الدین غوری، جس کو دنیا جہاں سوز کے نام سے جانتی ہے، اس کا ذکر نہ کرنا یہ زیادتی ہوگی۔ علاؤ الدین جہاں سوز نے غزنویوں پر حملہ کیا تھا۔ محمود کے بعد سارا کچھ تتر بتر ہو گیا، اور یہ تو کتابیں بھری پڑی ہیں کہ عورتیں ایسی سلطنتیں نگل گئیں کہ آپ حیران ہوں گے۔ اگر یقین نہیں آتا تو تقریباً 20 مرتبہ بننے والی فلم ہیلن آف ٹرائے دیکھ لیں، آپ بڑا انجوائے کریں گے کہ ٹرائے ایسی ریاست تھی جس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ ٹرائے کا شہزادہ ہیلن وہ ایک جرنیل کی بیوی کو چھپا کر لے آیا ٹرائے، اور پھر اتنا بڑا حملہ ہوا ٹرائے پہ، اتنا بڑا حملہ ہوا، پھر بھی ٹرائے مزاحمت کرتا رہا، لیکن سازش سے ٹرائے کو ہرایا گیا۔ اس کے پیچھے بھی ایک عورت تھی، ہیلن آف ٹرائے۔ تو غزنوی ریاست تتر بتر ہو چکی تھی۔ علاؤ الدین جہاں سوز نے حملہ کیا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ غزنی میں جو چیز جاندار تھی، چاہے وہ انسان تھا، چاہے وہ ککڑی تھی، چاہے وہ جانور تھا، سب کو علاؤ الدین جہاں سوز نے زندہ جلا دیا، جس کی وجہ سے اس کا نام جہاں سوز پڑ گیا۔ اب آتے ہیں شہاب الدین غوری پر۔ شہاب الدین غوری کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس نے اپنے ایک زبردست غلام قطب الدین ایبک کو لاہور کا حکمران بنا دیا، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے مشہور و معروف خاندان غلامہ، جن کی حکومت ہندوستان پر 84 سال رہی۔ یہ غلام تھے۔ قطب الدین ایبک شہاب الدین غوری کا غلام تھا۔ اس نے دلی کا حکمران بنایا شمس الدین التمش، زبردست شخص، اور ایک احمق شخص ناصر الدین قباچہ بھی لکھا ہوا ہے اور نصیر الدین قباچہ بھی لکھا ہوا ہے، اس کو حکمران بنایا ملتان کا قطب الدین ایبک نے۔ اس نے اپنی ایک بیٹی شمس الدین التمش کو دی،
جو دہلی کا حکمران تھا، اور ایک بیٹی نصیر الدین یا ناصر الدین قباچہ کو دی جو ملتان کا حکمران تھا۔ قباچہ حماقت کی وجہ سے ہر وقت شمس الدین التمش سے لڑتا رہتا، کیونکہ پھر وہ ہم زلف بھی ہو گئے۔ بہرحال آخر کار جو اختیار تھا وہ شمس الدین التمش کے ہاتھ آ گیا۔ اب یہاں تک آپ کو کچھ نئی باتیں بتائیں۔ اب جو بات اصل میں آپ کو بتانی ہے وہ شمس الدین التمش کی زندگی کا ایک قصہ ہے۔ التمش بیت تھے قطب الدین بختیار کاکی، بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، بہت بڑا مزار ہے ہندوستان میں، لاکھوں لوگ جاتے ہیں سالانہ، اور ان پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ بڑے پہنچے ہوئے جو ہے نا وہ شخصیت تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا اور پوری دنیا امڈ آئی، پورا دہلی امڈ آیا جنازے کے لیے، لیکن خادم نے عجیب شرط رکھ دی کہ شیخ کی وصیت ہے کہ جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی تہجد نہ چھوٹی ہو، جس کی کبھی عصر کی 4 سنتیں نہ چھوٹی ہوں، اور جس کی کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو۔ مجمع پہ سناٹا چھا گیا۔ شمس الدین التمش نقاب کے ساتھ رش میں موجود تھا، پورے پروٹوکول کے ساتھ۔ کافی دیر گزر گئی، پھر بھاری قدموں کے ساتھ اور بھاری نقاب کے ساتھ شمس الدین التمش آگے بڑھا، اور سامنے آ کر اس نے کہا کہ یا شیخ، جاتے جاتے میرا پردہ آپ فاش کر گئے، میرا پردہ آپ نے لوگوں پہ عیاں کر دیا۔ اور وہ شخص شمس الدین التمش تھا۔ جب اس نے نقاب اتارا تو لوگوں نے منہ میں انگلیاں داب لیں کہ بادشاہ جس کی تہجد مس نہیں ہوئی، بادشاہ جس کی عصر کی 4 سنتیں مس نہیں ہوئی، بادشاہ جس کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، وہ شمس الدین التمش ہے۔ یہ تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے۔ انشاءاللہ آپ کو مزید شمس الدین التمش کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ کو بتایا یہ خاندان غلامہ تھا، ان کی حکومت 84 سال تھی، اور ان میں ایک اور بڑا مشہور نام تھا رضیہ سلطانہ۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں رضیہ سلطانہ کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا نام محمود نیازی ہے، اور میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ آج 14 اکتوبر 2025 ہے، اور دن ہے منگلوار یعنی ٹیوزڈے۔ آپ کو تازہ ترین صورتحال بتاتا ہوں، آپ کے سامنے ویلاگ بھی پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اس دن ویور نے فرمائش کی تھی کہ آپ احتجاج نہ کیا کریں، بور ہوتے ہیں، لیکن آج ایک محترم ویور نے فرمائش کی ہے تو ان کی فرمائش پوری کر دیتے ہیں۔ ہمارا کون سا بل آئے گا تو چلیں کر دیتے ہیں، وہ خوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اگر آپ کو چینل بور کرتا ہے تو آپ چینل کو انسبسکرائب کریں اور خوش رہیں۔ اور اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو آپ کی بہت مہربانی ہے، آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اور خاص کر آپ کو کہتا ہوں نوجوانوں تک پیغام پہنچایا کریں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، نوجوانوں تک بات پہنچ جائے۔ اور آخری ریکویسٹ جس پر ابھی میرے ڈائی ہارٹ جو فینز ہیں وہ عمل نہیں کر رہے، وہ یہ کہ ویڈیو کو پورا جو ہے وہ دیکھا کریں، اور جو ہے وہ
कोशिश किया करें कि नॉर्मल स्पीड में वो जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है उसको जो है वो ज़्यादा बनाएं, वो भी 12 से 13 चल रही है। एक मोहतरम माँ जी ने मुझे बेटा कह के पुकारा है, यकीन करें कि रूह तक उतर गई तासीर मसीहाई की, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक नई बात आपको बताता हूँ, वो ये कि यूट्यूब ने अब कोई फीचर दिया है कि मेरा चैनल खोलें, उस पर कम्युनिटी पे जाएं, कम्युनिटी पे वहां कम्युनिटी में एक तो मेरी तरफ से आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, दूसरा आप अपनी कोई चीज मेरे चैनल पे शेयर कर सकते हैं। आपकी कोई पसंदीदा तस्वीर है, आपका कोई पैगाम है, वो आप मेरे चैनल पे अपनी कोई पोस्ट जो कि इखलाकी हो तो वो आप लाजमी शेयर कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मेरा प्लेटफॉर्म आप लोग इस्तेमाल करें तो। 28 नवंबर 2025 ये जो है ना आखिरी डेट है। जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री जो कि आर्मी चीफ है, उन्होंने घर जाना है और तकरीबन 48 दिन उनके बकाया रह गए हैं और हम जो है वो उनको भारी दिल के साथ खुदाफिज कहेंगे और बड़े खुले दिल के साथ नए चीफ को खुश आमदेद कहेंगे। उसके बाद जो मुल्क है उसमें कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन इतनी ख़तरनाक होती है, इतनी ख़तरनाक होती है। माली मामलात पहले आपके सामने लेकिन जानबूझ के पैदा की जा रही है। ख़ासकर ये जो TLP का जो है ना वो हुआ मुरीद के में एपिसोड हुआ, उसके बाद उन दो भाइयों को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। IG इस्लामाबाद कहते हैं हमें कोई पता नहीं है, IG पंजाब कहते हैं हमें कोई पता नहीं है, बल्कि पुलिस ने मीडिया पर बयान चलवाया है कि दोनों भाई अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि वो फरार हो गए हैं। अब हामिद मीर साहब कहते हैं कि मीडिया को सख्ती से मना किया गया है कि वो TLP के मामले पर बात न करें। आगे चल के वो मजीद कहते हैं कि अगर हमें इजाज़त होती तो हम जाकर उनसे बात करते, हम जाकर उनसे मुतालबात पूछते, कोई हुकूमती शख्सियत जाकर उनको फेस सेविंग देती। बार बार रिजवी साहब कहते रहे कि कोई आए हमसे बात करे, तुमको खुदा का वास्ता, तुमको रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, तुम्हें अपनी माँ के दूध का वास्ता, किसी ने उनकी नहीं सुनी। और अब यहाँ तक कहा जा रहा है कि उनको लाहौर से निकाला गया, उनको मुरीद के तक लाया गया और मुरीद के वो उनको पीछे भी नहीं जाने दिया गया, यानी चारों तरफ से उनको घेरा गया। अब राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं? राना सनाउल्लाह कहते हैं कि उनका कोई मुतालबा भी नहीं था, वो सिर्फ अमेरिका के जो सफारत खाना है वहां पे याददाश्त जमा करवाना चाहते थे। तो क्या हो जाता उससे? यानी आप देखें ना, यूरोपीय मुल्कों में देखें क्या हो रहा है, कितने लोग सड़कों पे हैं, क्या होता है उससे? ये राना सनाउल्लाह कहते हैं। साद रफीक हुकूमत पे बरस पड़े, अपनी हुकूमत है उनकी, कि आपने क्यों मुज़ाकरात नहीं किए, आपने क्यों बातचीत नहीं की, मामला यहाँ तक पहुँचा क्यों? मैंने आपको बताया कि मुझे 1 करोड़ इख्तलाफ है TLP की ज़ुबान से, TLP के तरीक़े सियासत से, मैं गालियाँ खाता हूँ उनसे। लेकिन यहाँ पे और ये क्या कहते हैं PTI वालों को, नच्चन आले अंधे मुंडे, नच्चन आले अंधे, ये कहते हैं डी चौक की पैदावार, ये कहते हैं जिनके चेहरों पे सुन्नत रसूल है। हम तो नहीं कह रहे, हम तो इनके साथ हैं, हम तो इनको पुरसत दे रहे हैं, हम तो इनके साथ तादियत कर रहे हैं। यानी सुहेल आफरीदी के इंतखाब से पहले डॉक्टर अमजद ने दुआ कराई, असम्बली के फ्लोर पे दुआ कराई। ये ज़र्फ है इमरान खान के बंदों का। तो बहरहाल साद रफीक बरस पड़े। अच्छा, जवेद लतीफ़ क्या कहते हैं? जवेद लतीफ़ कहते हैं कि मखसूस मौक़ों पर ऐसा होता है। मखसूस मौका आपको पता है कौन सा है? एक्सटेंशन। ये 2 नंबर हुकूमत है तो 2 नंबर सियासी तौर पे यकीन करें, इन्होंने वो कानून पास कर दिया ना 5 साल का, ठीक है वो तो हो गया। अब ये कानून पास करें कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म की एक्सटेंशन पर पाबंदी होगी। नौजवान डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, नौजवानों ने ऐसी ऐसी तालीम, मैं रवायती यानी मैंने FA BA वो जो रवायती था, आजकल नौजवानों के पास ऐसी ऐसी तालीम है वो ठोकरें खा रहे हैं। रिटायर फौजी अफसर भर्ती की थी आने, रिटायर फौजी अफसर। नेट का क्या हल कर दिया है? ये पता नहीं वीडियो आप तक पहुंची है या नहीं, कि मुल्क में जी कोई बड़ा होने जा रहा है। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। साद रफीक के बारे में साद रिजवी के बारे में अजीब खबरें, अनस रिजवी के बारे में अजीब खबरें।
मुल्क इस तरह चलते हैं, मिशत इस तरह चलती है, सरमायाकारी इस तरह आती है। और दुनिया जहान की लानत तो इन 40 जो है ना वो चैनल्स पे जो कोई बात नहीं करते। इंडिया रिपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान ने रद्द अमल दिया है कि मामला बातचीत से हल करें। हमारे चैनलों को पता ही नहीं है, हमारे चैनल बेंजामिन नेतन्याहू को दिखा रहे हैं, ट्रंप को दिखा रहे हैं। इस तरह होता है मीडिया मुल्क का। बहरहाल कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है जी। डॉक्टर मुईद पीरजादा कहते हैं कि शहबाज शरीफ को जब इमरान खान ने अर्दली कहा तो मुझे महसूस हुआ कि इमरान खान ने मीठा तेज कर दिया है, ये ज्यादती है। लेकिन ट्रंप के साथ जो कुछ किया शहबाज शरीफ ने, तो मैंने इमरान खान की जो है ना वो जहनीत की या जहानत की दाद दी कि उसने सही लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम का जो है वो सर शर्म से झुक गया कि ये 25 करोड़ का नुमाइंदा है। हालांकि पूरी दुनिया जानती है 2 नंबर है, लोगों ने इसको वोट जो है वो नहीं दिए। डोनाल्ड ट्रंप क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं कि रजब तैयब अर्दवान ये एक मजबूत शख्स हैं और ये प्यूटन के दोस्त हैं, प्यूटन इनकी इज्जत करता है, ये यूक्रेन जंग को जो है वो बंद करवा सकते हैं। आगे चल के जनाब फरमाते हैं कि मुझे मजबूत लोगों से ताल्लुक़ रखना पसंद है, मैं कमज़ोर लोगों से ताल्लुक़ जो है वो नहीं रखता। तो फिर आपने जो है ना लेले के साथ क्यों ताल्लुक़ रखा हुआ है? लेला जो है ना आप जानते हैं कि लेले की जो है ना वो क्या पोजीशन है। इसके अलावा ट्रंप फरमाते हैं कि हमारी जो तवज्जो है वो गज़ा की तामीर नौ है, हमें ना एक रियासत का पता है ना 2 रियासतों का पता है। अंदाज़ा करें, और मैं किसी वक्त इसका फैसला करूंगा, मैं किसी वक्त इसका फैसला करूंगा। एक वजाहत कि मैंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दादा का नाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बता दिया, वो स्लिप ऑफ टंग था, माज़रत कबूल फरमाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दादा का नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम था, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। तो ये मैंने कहा मैं दुरुस्ती कर दूँ, मैं फैसला करूंगा कि ये जो है ना हमने क्या करना है। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। उसके बाद जो है वो लाखों मुसलमानों का जो कातिल है उसकी हमायत की जो है ना इजराइल, उसने डोनाल्ड ट्रंप के जो है ना नोबेल इनाम की हमायत की है और सिर्फ पाकिस्तान ने उसका साथ दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू जिस तरह चैनल्स पे छाया हुआ था, उसी तरह शहबाज शरीफ जो है वो उसके साथ था। एक और ख़बर सुने और सर धुने। ख़बर ये है कि जो कुछ फ़लस्तीन के साथ होता रहा इन पुराने दिनों में, वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 6 मुस्लिम ममालिक मशरिक़ वस्ती के इजराइल के साथ थे। वो आपको याद है रोबियो ने जो है ना वो माइकल रोबियो और जो है ना वो नेतन्याहू ने कहा था कि बंद कमरों में हमारे साथ हैं, बाहर मुज़म्मतें करते हैं। ये 6 ममालिक, ख़ासकर जो हमास की सुरंगें थीं, चूँकि उनको तजर्बा था, और ईरान की, उन पे ये इजराइल के साथ ताउन करते रहे। 6 इस्लामी मुल्क, 6 इस्लामी मुल्क ताउन करते रहे फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में। ये हैं बेगैरत, गस्टेड बेगैरत, 17वें ग्रेड के बेगैरत, उसकी हेल्प करते रहे। आगे चलें। उसके बाद जो है ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद किया है बैरिस्टर, बल्कि वो जो एडवोकेट हैं जो है ना वो बाबरवान साहब, उन्होंने कहा कि शहबाज को शोबे खुशामद और शोबे बूट पॉलिश में ऑस्कर अवार्ड के लिए इस दफ़ा नामजद किया जाएगा। उसके बाद हस्बे मामूल वो मुनाफिक, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुनाफिक, सबसे बड़ा जो है ना वो मौलवी फजल रहमान, वो पेशावर हाई कोर्ट में चला गया है और उसकी जर्नैलों से ख्वाहिश है कि मुझे 40-50 जो है वो कोई बंदे तोड़ दें। मेरा भाई जो है, मैं इसकी पार्टी से हैरान हूँ, जो 7 करोड़ उलमा हैं, कोई नज़र नहीं आता है इसको। जब ओहदा देना होता है इसको भाई नज़र आता है। मेरे भाई को वज़ीर आला बना दें। ये पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गया है कि जो इस्तीफ़ा था वो मंजूर नहीं हुआ, लिहाजा मेरे भाई को वज़ीर आला बनाया जाए। ये मुनाफिक, ये वसूली मौक़िफ़, हलवे का ट्रक, कि एक हलवे का ट्रक को मीठी लस्सी हो, 24 लाख के 42 लाख की लस्सी ये डकार गया, और जो है ना बंगला नंबर 22 की कमोड जाम कर गया, ये भर गया, लेकिन इसकी जो है ना भूख नहीं निकल रही। ये मौलवी है। बहरहाल जी आगे चलते हैं। मोहम्मद रज़ा साकिब कादरी, ये बहुत बड़े आलिम हैं। ये कहते हैं कि हम गज़ा को रो रहे थे
تو حکومت نے ہماری سہولت کے لیے مرید کے میں ہمیں غزہ کا جو ہے وہ نظارہ کروا دیا۔ آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ اب عرش والے کے فیصلے کا انتظار کریں۔ قادری صاحب ہم بھی بڑا انتظار کر رہے ہیں، یہ جو مخلوق ہے وہ اس کا کنبہ ہے، پتہ نہیں کب ہم پہ وہ رحم جو ہے وہ کرے گا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کی وجہ سے 10 امیر ترین افراد کے ایک دن میں 70 ارب ڈالر جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں۔ 70 ارب ڈالرز ایک دن میں۔ اس میں پہلے نمبر پہ ہیں ایلون مسک 16 ارب، بیزوس دوسرے نمبر پہ ہیں 10 ارب، مارک زکربرگ جو ہے وہ چوتھے نمبر پہ ہیں 10 ارب، اس کے بعد ٹیسلا ہے، اس کے پاس ایمیزون ہے، ان کے جو ہے وہ 5% وہ شیئرز گر گئے ہیں، اور 70 ارب جو ہے نا وہ ڈالر ایک دن میں ڈوبا ہے ان لوگوں کا۔ بہرحال ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بڑی اہم خبر آ رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ مکھیہ منتری جو صفدرنی بڈھی ہے مریم صفدر، ان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آفس میں نہ جائیں، وہ جاتی عمرہ میں کام کریں یا اپنے جو ہے وہ گھر میں وہاں سے جو ہے وہ کام کریں۔ یہ جو وہ میٹنگیں کرتی ہیں، یہ جو خطاب کرتی ہیں، اس سے ان کو منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ شروع میں نے آپ کو بتایا کہ کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے، اور معاملات کس طرف جا رہے ہیں، معاملات کیا ہونے جا رہے ہیں، معاملات کو کون سا رخ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ایکسٹینشن ہم سے اور کتنا خراج لے گی۔ کیونکہ سمینا پاشا بڑی خوبصورت بات کرتی ہیں، آپ جانتے ہیں سمینا پاشا کو، وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کا فارمولہ ہے کہ طالبان بناؤ۔ اسامہ بن لادن ہمارے ہیرو ہیں، ایمن الزواری ہمارے ہیرو ہیں، حقانی ہمارے ہیرو ہیں، استعمال کرو۔ یعنی ایک وقت میں مجاہد، ڈالر مجاہدوں کے، اگلے وقت میں دہشت گرد، ڈالر دہشت گردوں کے، اور پھر استعمال کر کے پھینک دو۔ پھر آپ بناؤ الطاف حسین کے ساتھ مل کر ایم کیو ایم، ضیاء صاحب ایم کیو ایم بنائیں، جی ایم سید کے ساتھ ملیں، پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ایم کیو ایم کھڑی کر دیں، اس کو صحیح ایندھن دیں، اس کو پیسے دیں، بریف کیس دیں بھر بھر کے۔ ان کو کراچی میں، یعنی آپ کو یاد ہوگا 12 مئی کو جب لاشیں گرائیں ایم کیو ایم نے افتخار چودھری کے وقت، تو رات کو پرویز مشرف نے اس طرح مکے لہرائے، اور مشرف نے کہا دیکھا لوگوں کی طاقت، زندہ وکیلوں کو جلا دیا گیا، زندہ۔ ایک دن میں 70 لوگ، ایک دن میں 200 لوگ۔ بلدیہ ٹاؤن یاد ہے، بلدیہ ٹاؤن فیکٹری تولیوں والی، 275 لوگ تالے مار کے، صفوف چھڑک کے، کیمیکل چھڑک کے زندہ جلائے گئے۔ فرعون نے نہیں کیا، فرعون نے، حجاج بن یوسف نے نہیں کیا، یزید نے نہیں کیا، انہوں نے کیا۔ استعمال استعمال استعمال۔ ووٹنگ کا وقت شروع ہوتا تھا صبح 8 بجے، اور ان کے بکسے 8 بجے بھرے ہوتے تھے، 2 لاکھ، 2.25 لاکھ، 1.5 لاکھ، حالانکہ ان کو مسلیوں کو جانتے ہی کوئی نہیں تھا یہ ہیں کون۔ طالبان بناؤ، استعمال کرو ٹیشو پیپر، ایم کیو ایم بناؤ، استعمال کرو ٹیشو پیپر۔ اب دیکھ لیں، اب اس کے بعد پھر 26 سیٹیں دے دی ہیں، اچھا خاصا مار مٹ گئے تھے، عمران خان نے ٹریکٹر پھیر دیا تھا، محب وطن لوگ آ گئے تھے، پھر 26 سیٹیں دے دی۔ پھر ابھی تو شکر ہے کہ ان میں وہ دم خم نہیں رہا، لوگوں نے مسترد کر دیا، لوگ تھوکتے نہیں ہیں ان کے منہ پہ۔ پھر آ جائیں ٹی ایل پی، ٹی ایل پی کا کوئی آپ احتجاج نکال کے دیکھ لیں، آپ کو ملے گا اکتوبر، آپ کو ملے گا نومبر، یہی دن ہوتے ہیں ایکسٹینشن کے۔ 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، میں تیرے پیچھے، اکتوبر میں آ گئی، نومبر میں آ گئی۔ باجوہ کی ایکسٹینشن، فیض امید کا 1,000 کا نوٹ نواں، استعمال بناؤ، استعمال کرو۔ اب مرید کے میں کیا ہوا؟ کہاں کہیں پہ ہوتا ہے؟ یہاں ہوتا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، ابھی وہ دہشت گرد ہیں۔ مشرف نے کہا کہ جب غنی کی حکومت تھی، پتہ نہیں کون سا غنی تھا لانتی افغانستان میں، اس کے بعد حامد کارزئی کی، تو 50 سے زیادہ کونسلیٹ تھے جو ہے نا وہ انڈیا کے، وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ طالبان آئے، سارے ختم کر دیے، ہم بڑے خوش ہوئے۔
عمران خان تھے، جنرل فیض تھے، اس کے بعد پھر آپ انڈین سفارت خانہ، پالیسیاں دیکھ لیں، پالیسیاں دیکھ لیں. یہ جو ٹرمپ کے اٹھا رہے ہیں نخرے، تو ٹرمپ نے صدر رہنا ہے کہ یہ ٹرمپ نے کچھ 3 سال رہ گئے ہیں، یہ شاید اس سے بھی کام رہ گئے ہوں، لیکن وہ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور سیلوٹ، یعنی آپ وہ اس طرح کیا ہوا ہے. وہ اٹلی کی جو ہے نا وزیر اعظم نے، یقین کریں منہ میں انگلیاں دابی ہوئی ہیں کہ ایک 25 کروڑ کا 2 نمبر وزیر اعظم ہے، نام نہاد، ایٹمی طاقت ہے، نمبر 1 فوج ہے، اور وہ ٹرمپ کو سلوٹ کر رہا ہے. وہ ادھر فیلڈ مارشل کو سلوٹ مار مار، سوئمنگ پول سے، واش روم سے، غسل خانے سے سلوٹ مار مار، اس کا پکا بھات ادھر رہتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو سلوٹ کر مار. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ تمانچہ ہے 25 کروڑ کے منہ پہ. یہاں پہ CIA کے ڈائریکٹر آئے، باجوہ پینٹ سخت کرتے کرتے، بیلٹ باندھتے باندھتے بھاگتا آیا عمران کے پاس. وہ جی CIA کے ڈائریکٹر آ گئے. CIA کے ڈائریکٹر، عمران نے کہا میں کیا کروں، میرا اور CIA کے ڈائریکٹر کا پروٹوکول برابر ہے، ملے نا فیض امید سے، ہمارا DG فیض ہے. وہ باجوہ اپنا منہ لے کے رہ گیا کہ یہ کیا بندہ ہے. انہوں نے کہا ملے فیض امید، نہیں ملے عمران. CIA کے ڈائریکٹر سے عمران نہیں ملا، فیض امید ملا. انہوں نے کہا میں پرائم منسٹر ہوں، یہ 20ویں 22ویں گریڈ کا افسر ہوگا امریکہ کا، سرکاری ملازم ہے، میں کیوں نہیں ملا. یہاں پہ روزانہ آپ GHQ میں دیکھیں، جس کی چمڑی گوری ہے، ٹائی کوٹ پہنا ہو، GHQ وڑا پیا ہے، GHQ وڑا پیا ہے، GHQ وڑا پیا ہے. آرمی چیف اور بیٹھے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کیوں بھائی؟ صرف چٹی چمڑی چاہیے دی سا کو. پھر عمران خان کدھر قابل قبول تھا بتائیں نا. عمران خان ہوتا تو نیتن یاہو چینلوں پہ آتا، بتائیں. شرم الشیخ میں دستخط ہوتے، ابراہیم ایکارڈ کا ذکر ہوتا. وہ سڑک چھاپ کو جو بنایا ہے وزیر اعلیٰ، سڑک چھاپ میں پازیٹیو اس میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس کی چپلوں والی تصویریں آ گئی ہیں سہیل افریدی کی. وہ عمران سے سوال کر رہا ہے چھوٹا سا، وہ بھی ویڈیو آ گئی ہے. پورا نظام ہکا بکا ہے، پورا نظام. یہ کیا؟ حرام کی دولت نہیں کھائی، حرام کی جاگیریں نہیں ہیں، حرام کی لینڈ کروزریں نہیں ہیں، حرام کے کپڑے نہیں ہیں، حرام کا خون نہیں ہے. یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جرنیل کیوں قریب ہیں؟ بار بار یہ ان کے پاس مال ہے. میں نے جرنیلوں کا کیا قصور کیا؟ ایز اے محمود نیادی میں نے کیا قصور کیا جرنیلوں کا کہ مجھے لے آئیں؟ آپ میں سے کسی کو لے آئیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے. اور ان کو یہ بھی پتہ ہے مزے کی بات کہ لوگوں کا مال ہے، پاکستان کا مال ہے، ان کے باپ کا نہیں ہے. پتہ ہے جرنیلوں کو، ہمیں پتہ ہے، ان کو نہیں پتہ. وہ سڑک چھاپ وہ ان کو قبول نہیں ہے. آج وہ لیلا چیف جسٹس کہتا ہے وہ جی کب تک گورنر صاحب فارغ ہوں گے. حمزہ شہباز سے وہ اپنے تھے چیمہ صاحب جو گورنر تھے، انہوں نے حلف نہیں لیا. فوراً جی عدالت نے کہا کہ سپیکر جائے اور جا کر شہباز سے حلف لے. حمزہ شہباز سے لیا. عارف علوی نے حلف نہیں لیا اس لیلے سے. عدالت نے کہا فوراً صادق سنجرانی جائے اور حلف لے. یہاں پہ پنجاب کے لیے اور قانون، سندھ کے لیے اور قانون. وہاں پہ صوبائی خود مختاری آ جاتی ہے کہ یہ صوبائی خود مختاری کے خلاف ہے. تکلیف کیا ہے کہ سڑک چھاپ عام بندہ چپلیں پہننے والا، اور یہ اگر جو ہے نا وہ سلسلہ چل نکلا، یہ سلسلہ چل نکلا تو بادشاہتیں چیلنج ہو جائیں گی، خاندان چیلنج ہو جائیں گے. اموی خاندان، یزیدوں کا خاندان، حجاج بن یوسف کا خاندان، ماڈل ٹاؤن نون لیگ، ڈی چوک نون لیگ، مرید کے نون لیگ. ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کہ اگر آج اس کو دے دیا راستہ، یہ بن گیا، مینگنیاں نہ ڈالی، فضل الرحمان نے منافقت نہ کی، تو یہاں پہ تو عوامی راج آ جائے گا. اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں کہ ہمیں سڑک چھاپ، یہ حرام ہی نہیں کھاتا، اس کے پاس حرام کا مال ہی نہیں ہے.
یہ اس کی جو ہے نا وہ کمزوری بن گیا اور یہ اس کا جو ہے نا وہ خامی ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے جہان کا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔